عنایا نے گلگت میں جاب کا بتایا تھا۔ وہ جس یونیورسٹی میں جاب کر رہی تھی وہیں ویکینسی تھی، تنخواہ اچھی تھی، آگے بڑھ بھی جائے گی۔ عنایا کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے اس کی سیٹ پکی تھی۔ اس نے آن لائن ہی ایک چھوٹا سا انٹرویو دے دیا۔ رہنے کے لیے عنایا کے گھر میں جگہ تھی، دونوں شادی شدہ بھائی ملک سے باہر تھے اور وہ اپنی امی ابو کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ رحیم نے اس جاب کے لیے سب کو کیسے منایا اسے نہیں پتا تھا، بس اب مان گیا۔ سرفراز بھائی کتنی دیر اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑے رہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا حریم۔ حریم نے سر ہلایا، اسے یقین تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سرفراز بھائی اس کے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے رحیم نہ ہو۔ امی کتنی دیر روتی رہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی ماں کو لے جائے گی، لیکن ابھی پہلے اسے خود جانا تھا۔ نورالعین 11 سال کی ہو گئی تھی، عنایا کے ابو کا انتقال ہو گیا اور عنایا کی شادی، اس لیے حریم کہیں اور شفٹ نہیں ہوئی۔ اس طرح عنایا کی امی کو بھی کمپنی مل گئی اور سال میں 2 دفعہ امی بھی چکر لگا لیتی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے آنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مائیں اپنے بیٹوں کے بغیر بھابھی نے بتایا تھا پھوپھو لوگ بہت بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ایاز کے ڈاکٹر بھائی کی شادی کی ہے، بہت خوش ہیں سب۔ بھابھی نے بہت ساری بات بتا کر ہی سانس لیا تھا۔ فرق اور اس کی بیوی صبح کے 6 بج رہے تھے جب دروازہ بجایا گیا، پہلے آہستہ پھر تیز، مزید تیز۔ حریم ہڑبڑا کر اٹھی، وہ کمرے سے نکلی تو سامنے آنٹی بھی اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ یہ اتنی صبح کون آ گیا ہے، اللہ خیر کرے، آنٹی دل پر ہاتھ رکھتے کہہ رہی تھی۔ حریم دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون؟ اس نے اونچی آواز سے پوچھا۔ میں ایاز۔ حریم کے لیے سارا جہاں رک گیا تھا۔ کون؟ اس نے دوبارہ پوچھا، شاید آواز اور نام غلط سنائی دیا۔ حریم میں ایاز ہوں، ایک نادم سی آواز کانوں میں دوبارہ پڑی تو حریم نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہ کھڑا تھا، کندھے جھکائے، سر جھکائے، اجڑی حالت میں، جس حالت میں کبھی حریم نے اسے دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ آنٹی بھی دروازے کے پاس آئیں۔ ایاز نام تو عنایا سے بہت سنا تھا، بہت سے القابات کے ساتھ، گھٹیا انسان، بے غیرت، منحوس۔ آنٹی سوچوں سے پیچھا چھڑاتی حریم کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ حریم یہ وہ ہے؟ ان کی آدھی بات پر ہی اس نے سر ہلا دیا تھا، مگر نظریں ابھی بھی سامنے مرکوز تھیں۔ کبھی اس نے یہی خواہش دن رات کی تھی کہ وہ ایسے آئے، ساتھ ہی اس کی ماں بھی معذور ہو کر آئے۔ اس نے ایاز کے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ حریم؟ وہ دوبارہ اس کا نام لے رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے؟ وہ گہرا سانس لیتے بڑے اعتماد سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ ایاز صاحب اتنے سالوں بعد کوئی بہتان یاد آ گیا ہے، کوئی تانا رہ گیا تھا۔ وہ 6 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی، آخری دفعہ مال میں دیکھا تھا، لیکن یہ ایاز اس ایاز سے بالکل مختلف تھا۔ مجھے معاف کر دو، اپنی بد دعا واپس لے لو، اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دو، ایک دفعہ معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے پیروں میں جھکا معافی مانگ رہا تھا۔ حریم 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نورالعین بھی کمرے سے نکل کر دروازے میں کھڑی تھی، آنکھیں مل کر اس نے سامنے دیکھا، کوئی شخص روتے ہوئے اس کی ماں کے قدموں میں گرا تھا۔ اس شخص نے سر اوپر اٹھایا کہ حریم کو دیکھا، وہ اب ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ نورالعین نے بے ساختہ دروازے کو پکڑا تھا۔ اسکول میں ایک دفعہ فادر ڈے پر باپ کی تصویر لے کر جانی تھی اور اس نے ماما کو بتانے کے بجائے چھوٹی ممانی سے فون کر کے تصویر مانگی تھی اور انہوں نے منٹوں میں اسے سینڈ کر دی تھی۔ اسے ان سے یہی امید تھی۔ اس کی یادداشت تیز تھی، تصویر دیکھنے پر اسے مال والا آدمی یاد آ گیا، اپنی حسرت سے دیکھتی ماں یاد آئی۔ وہ آخری دفعہ تھا کہ کبھی اس نے اپنے باپ کی بات کسی سے کی ہو یا تجسس دکھایا ہو۔ اس کی ماما اس کے لیے سب کچھ تھیں، اور اب وہی شخص زمین پر بیٹھا۔ اگر اس نے اس شخص کی تصویر نہ دیکھی ہوتی تب بھی آج وہ اسے پہچان لیتی۔ نورالعین کا چہرہ حریم سے زیادہ اس بلکتے شخص سے ملتا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ حریم 2 قدم اور پیچھے ہوئی۔ معاف کس چیز کی معافی؟ حریم کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑے۔ 11 سال بعد معافی، اور کس چیز کی؟ ان تانوں کی، بھوک کی، اذیت کی، درد کی، مار کی، یا سب سے بڑا اپنی بیٹی کو بھکاریوں کی طرح چھوڑ کر کبھی نہ دیکھنے کی؟ میرے دونوں بیٹے ہسپتال کے بیڈ پر پڑے ہیں، تم معاف کر دو، تم اپنی بد دعا واپس لے لو۔ نمل کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو حریم۔ حریم نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا۔ میری ماں؟ اس جملے پر حریم ذرا چونکی۔ میری ماں بھی اس کار میں تھی، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں معذور ہو جائیں گی، چل نہیں سکیں گی۔ حریم تم ہمیں معاف کر دو، ان سب بہتانوں کے لیے، اس سب مار کے لیے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، ہم برباد ہو جائیں گے، میرا گھر، میرے بچے۔ معاف
وہ بری طرح روتے اس کے سامنے کبھی ہاتھ جوڑتا اور کبھی زمین پر سر رکھ کے روتا۔ اس کے بیٹے، اس کی ماں اور اس کی بیوی حریم نے پیچھے دیکھا نور العین کھڑی تھی۔ اس شخص نے ایک دفعہ بھی اس کے لیے معافی نہیں مانگی تھی اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرے بچے، میری ماں، میری بیوی، وہ اپنے بیٹوں کے لیے اس کی ماں کے سامنے رو رہا تھا۔ نور العین واپس کمرے میں چلی گئی۔ اس کا وجود جل رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے اسے نہیں دیکھا تھا، اس کا نام نہیں لیا تھا۔ کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ تم بستر مرگ پر بھی چلے جاؤ تو بھی میں معاف نہ کروں، تمہیں نہ تمہاری ماں کو۔ ایاز نے سر ہلاتے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ نہیں، نہ بولو ایسے، تم تو بڑے دل کی ہو، معاف کر دو۔ تمہاری زندگی میں بھی تم سب سیٹ ہونا، یہ بڑا گھر، اچھی جاب، تمہیں اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے تمہیں تو سب کچھ دے دیا نا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا تمہارے ساتھ؟ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا چیخا تھا۔ حریم کا دل کیا کہ آج اس پر تھوک ہی دے۔ پیچھے چوکی دار آ گیا تھا۔ کب سے چپ کھڑی آنٹی آگے ہیں۔ کتنے بے غیرت ہو تم۔ اللہ توبہ، بچی کی زندگی خراب کر کے یہاں آ کر کہہ رہے ہو معافی دے دو، بھائی سے دھکے مار کے نکال دو۔ آنٹی نے چوکی دار سے کہا، حریم مجھے نہ معاف کرو، لیکن میرے بچے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نمل کا کوئی قصور نہیں، ان کے لیے دعا کر دو۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ حریم کو نمل یاد آئی، اس کی بیٹی کے گال پر پیار کرتی، خوبصورت، ماڈرن، خوشحال، اور وہ دو بچے جنہیں رک رک کر لوگ دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کے سامنے نظریں کیسے اٹھاؤں گی اگر تمہیں معاف کر دیا؟ تمہیں میری نہیں، میری بیٹی کی بد دعائیں لگی ہیں، تمہیں میری بیٹی کے آنسو لے ڈوبے ہیں۔ ایاز، اتنے سالوں کا خمیازہ ایک معافی بھول ہے تمہاری رسی کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتی اندر چلی گئی۔ پیچھے اس کے چیخنے کی آواز، رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن حریم نے نور العین کے کمرے میں جا کر دم لیا تھا۔ سامنے اس کی بیٹی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حریم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ تھے، آپ نے اچھا کیا انہیں چھوڑ دیا۔ آپ نے اچھا کیا ماما، اگر آپ نہ چھوڑتی تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی۔ آپ نے اچھا کیا۔ وہ 11 سال کی بچی اپنی ماں کے گلے لگی ہچکیوں سے کہہ رہی تھی۔ اس کا فون لگاتار بج رہا تھا۔ کلاس میں لیکچر دینے کے بعد وہ باہر نکلی، پھر فون اٹھایا۔ فرق کی بیوی کی 10 مس کال تھی۔ اس نے جلدی سے نمبر ملایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہائے، شکر ہے فون اٹھا لیا تم نے، کب سے کر رہی تھی میں۔ رحیم نے اب بھی بتایا ہے کہ ایاز کے دونوں جڑواں بیٹے مر گئے ہیں۔ ہائے، بڑے پیارے بچے تھے ویسے، لیکن اس دن کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نہ دونوں ہی مر گئے، پھپھو بھی تھیں، ان کی تو ٹانگیں ہی کٹ گئیں۔ ایاز کی بیوی نے تو سارا قصور ہی ایاز کے اوپر ڈال دیا ہے، بڑی گالیاں دیں اسے، ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر اوپر مار رہی تھی۔ رحیم گیا تھا ہسپتال کام سے، تب دیکھا اس نے، بڑا ہنگامہ مچا۔ جو نیا گھر لیا تھا نا، اس میں بھی آدھے پیسے نمل کے ابا کے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں سارا چھین لیں گے۔ اور ہاں، سنا ہے تمہارے پاس بھی گیا تھا، وہ گل کر آیا تھا، وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ حریم نے فون کاٹ دیا۔ کبھی اس نے چاہا تھا، صرف چاہا تھا، وہ سب برباد ہو جائیں، اور کبھی اس نے تہجد میں روتے ہاتھ پھیلائے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد صرف وہ روئی تھی، زبان سے کوئی گلہ نہیں نکلا تھا، اس کی نہ اس کی بیٹی سے۔ پھر اللہ کیا آنسوؤں کا بدلہ بھی لیتا ہے۔ وہ کرسی پر ڈہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کے بچے ایسے دنیا سے جائیں، وہ برباد ہو، ایسے برباد ہو۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے اسٹاف روم کے شیشے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، کوئی اسے بالوں سے کھینچ کر اٹھا رہا تھا، ماضی کی ساری تصاویر۔ کتنے زخم تھے جو ایاز کے گھر سے شروع ہوئے اور اپنے گھر میں ختم ہوئے۔ اس نے شیشے میں دیکھا، اب چہرے پر وقت کی تکان تھی، کالے بالوں میں سفیدی چمک رہی تھی، اتنی عمر نہیں تھی جتنی وہ بڑی لگتی تھی۔ کیا آج مسافت ختم ہوئی؟ کیا آج اس کی آزمائشیں ختم ہوئیں اور کسی اور کی شروع ہوئیں؟ کیا ایسے رسی کھینچی جاتی ہے ظالموں کی؟ انہیں سب دے کر پھر ایک دم خالی ہاتھ کر کے 16 سال بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے انگڑائی لی تھی۔ فیضان کے 300 میسج آئے ہوئے تھے۔ ایک تو تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ٹھیک ہے میں ورک فرام ہوم کرتی ہوں، لیکن میرے ورک آورز میں فون نہیں الاؤ۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے وائس نوٹ بھیجا۔ 1 سال بعد نکاح ہوا تھا ان دونوں کا۔ بی بی نور العین، اپنی بات سے کہو، اتنا ظالم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دور بیٹھے شوہر کو 2 میسج نہ کر سکے۔ بس تم یہ جاب چھوڑ دو، کرواؤ میری بات اپنی بات سے۔ فیضان کا فون آیا تو اس نے لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ ہاں جی، انہی سے بات کر رہے ہیں آپ۔ وہ دونوں ہنس دیے۔
نورالعین آن لائن بزنس کرتی تھی، اب تو اس کا برانڈ کافی مشہور تھا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہوتے باہر دیکھا، حریم کرسی پر بیٹھی تھی، وہ بھی شال کے بغیر۔ یار فیضان، کچھ دیر میں بات کروں، تمہاری ساس اکیلی ٹھنڈ میں بیٹھی ہے۔ تو آگے سے بات سنے بغیر فون بند کرتی شال پکڑ کر تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ مما اتنی ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ تو ٹھنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر جو میری واٹ لگتی ہے بابا سے۔ وہ حریم کو شال پہنا کر اسے گلے لگاتی بولی۔ نہیں آئے ہیں ابھی تک؟ حریم نے نورالعین کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہاں، آئے بھی نہیں ابھی تک بابا، عصر کی اذانیں ہو گئی ہیں۔ اسکول میں تو نہیں سو گئے؟ نورالعین نے دور دیکھتے کہا۔ سڑک خالی تھی، پھر دور سے کوئی آتا نظر آیا۔ انہوں نے دور سے ہی ہاتھ ہلایا۔ نورالعین ماں کا ہاتھ چھوڑ کر آگے آئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر پورا زور لگا کر بولی، جلدی آئیں بابا، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، جلدی کہاں سے آ جائیں، آرام سے آنے دو نورالعین۔ حریم نے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ آپ کے انتظار میں آپ کی بیگم برف کا پتلا بن جاتی۔ ابراہیم کے آتے ہی وہ ان کے بازو میں ہاتھ ڈالتے بولی، ہم دونوں پانی ڈال کر دوبارہ انسان بنا دیتے۔ انہوں نے نورالعین کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی آپ نے؟ حریم نے ان دونوں کے ساتھ چلتے پوچھا۔ مزدور ہی اب گئے تھے یار، جیسے ہی گئے میں آ گیا، مجھے پتہ تھا آپ انتظار کر رہی ہوں گی، وہ حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور وہ ہنس دی۔ نورالعین مسکرائی، اور کیا اسکول سے ہی نہ بنا، پھر آپ نے ہی اس میں 100 مسائل نکالنے ہیں۔ حریم اور نورالعین کے درمیان ابراہیم چل رہے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بابا آپ، کوئی پتہ نہیں ان کا، یہ دوبارہ تڑوا کر بنوانا شروع کر دیں۔ اس کی بات پر دونوں ہنس دیے۔ لیکن پھر بھی کل سے آپ جلدی آئیے گا۔ آج تو میں نے برف بننے سے بچا لیا، کل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور ہاں، فیضان امریکہ سے آ رہا ہے واپس۔ ان سب کی آوازیں وادی میں گم ہوتی جا رہی تھیں۔ آزمائشوں کے ساتھ یا بعد میں اس کا پھل ضرور ملتا ہے، ایسے ہی نہیں تو کسی اور طرح، لیکن اپنے وقت پر مل جاتا ہے۔ یہ نیا دنیا کا اصول ہے۔